السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب اکرام پر. اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے کلاس رہے گی. آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل اور سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ ان آیتوں کے اندر آئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو وصیتیں اور نصیحتیں اس کے اندر آنے والی ہیں ان پر ہمیں جمع دے، اس پہ غور فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. قاصد سے مراد فرشتے. فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسان کی شکل میں آئے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 سے لے کر کے آگے تک یہ تفسیر میں اس میں سے بیان کر رہا ہوں. اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے. تو یہ قاصد سے مراد فرشتے ہیں جو انسان کی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے ابراہیم علیہ السلام کے گھر. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کنانہ کے علاقے میں رہتے تھے. یہ دو فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچان نہ سکے کہ یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں. انہوں نے عام انسانوں کی طرح سمجھا اور یہ محسوس کیا کہ یہ مسافر بھی ہیں اور یہ میرے مہمان بھی ہیں. انہوں نے ان کو اپنے گھر میں لائے اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے انہوں نے کہا آپ پر سلام ہے. تو ابراہیم نے بھی کہا آپ پر سلام ہو. یہ مومن کی ملاقات کا انداز ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اور دعا بھی اللہ رب العزت کے اس نام کے ساتھ جس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے. تو دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر دیر کیے بغیر وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. مطلب ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، گھر میں لے کر کے آئے اور دیر نہیں کیا، فوراً اندر گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے. اس کی تفسیر سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 26-27 کے اندر بھی ملتی ہے. پھر وہ چپکے سے اپنے اہل کے طرف گئے، مطلب اپنے گھر کے اندر گئے مہمان کو ڈسٹرب کیے بغیر، اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لائے. پھر ان کے سامنے ان کے قریب کر دیا، مطلب خود بھی بیٹھ گئے اور ان کے سامنے پیش کر دیا. تفسیر میں آتا ہے کہ ایک بچڑے کو انہوں نے ذبح کیا اور اس کو پتھر میں بھون کر کے لے کر کے آئے، روسٹ کر کے
اور اس گوشت کو لا کر کے ان کے سامنے پیش کیا اور خود بھی بیٹھ گئے. یہاں تک ہمیں کیا پتا چلا؟ یہ انبیاء کی ضیافت بتائی جا رہی ہے، اور یہ ضیافت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آج بھی دیکھی جاتی ہے. اور آپ یعنی اسماعیل علیہ السلام ہو یا یوسف اسماعیل علیہ السلام ہو یا اسحاق علیہ السلام سے یہ جو آبادی ہوئی ہے یا نسل ہوئی ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں گے اور آج بھی عرب کے اندر دیکھیں گے کہ یہ ضیافت پائی جاتی ہے. اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ مہمان کی مہمان نوازی کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ آئے تو وقت کو گزارے بغیر اس کے لیے اچھے سے اچھے چیز پیش کریں. مہمان کا اور خاص کر کے مسافر کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی مہمان نوازی کریں. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا نہیں کہ کیا لینا پسند کریں گے، ٹھنڈا لینا پسند کریں گے، گرم لینا پسند کریں گے. اجنبی مسافر ہیں، اجنبی لوگ ہیں، اور اچھے سے اچھی چیز ان کے سامنے پیش کیا. یہ نہیں پوچھا کہ آپ کب آئے، کب جائیں گے اور کہاں آئے، کچھ نہیں. بس مہمان ہیں، گھر آئے، سلام ہوا ہے اور بیٹھے اور ان کے سامنے پیش کر دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں جب مہمان آتے ہیں تو ہمارے لیے ایک پریشانی کا سبب ہو جاتا ہے. کیسے آئے ہو، کیسے جاؤ گے؟ اور چائے ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، بھلے ہی اس کے اندر نقصان ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچائے. کئی مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کو چائے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہم زبردستی ان کو پلانا چاہیں گے. کوئی اور چیز ہم پیش نہیں کریں گے. کھجور بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے وٹامن ہیں، اور بھی دوسری چیز پیش کر سکتے ہیں. یہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ چائے کا چلن ہے، چائے کا رواج ہے، تو ہمیں وہی پیش کرنا پڑے گا، بھلی جو مہمان آیا ہے اس کو نقصان ہو جائے. لوگ کیا کہیں گے، ہم اسی کے لیے جیتے ہیں. اصل میں ہمارا لباس ویسا ہوتا ہے جیسے لوگ پسند کرتے ہیں، ہماری گاڑی ویسی ہوتی ہے جیسے لوگ پسند کرتے ہیں، ہمارا رہنا، ہماری بلڈنگ، ہمارا گھر ویسا ہوتا ہے جیسے لوگ پسند کرتے ہیں، ہماری گھڑی، ہماری ہر چیز ویسی ہوتی ہے جیسے لوگ پسند کریں. اور کئی لوگ تو اپنا لائف پارٹنر بھی ایسا چنتے ہیں جس کو لوگ پسند کریں. جبکہ مومن کی زندگی اللہ کیا پسند کرتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کے جیتا ہے مومن، کہ میرا رب کو کیا پسند ہے، اس کو خود کو کیا پسند ہے یا لوگوں کو کیا پسند ہے، اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. میرے رب کو کیا پسند ہے یہ لینا دینا ہوتا ہے. تو مہمان کی مہمان نوازی یہ ایک بہت اہم عمل ہے جو انبیاءوں کی اور صحابہ اکرام کی سنت ہے. مطلب ایک مومن کا کہ یہ شان ہے کہ وہ مہمان نوازی کرتا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے لا کر کے جب پیش کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس بچڑے کو، تو وہ جو مہمان تھے وہ کہتے ہیں اسے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہم تو یقیناً اس کی قیمت ادا کر کے کھائیں گے. فرشتے کیا کہتے ہیں دونوں جو انسان کی شکل میں آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ابراہیم ہم تو قیمت ادا کر کے کھانا کھاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ ہاں اس کی قیمت ہے. اللہ اکبر! اللہ رب العزت کے رزق کی کیا قیمت دی جا سکتی ہے؟ اس گوشت کی جسے اللہ نے بنایا، اس جانور کی جسے اللہ نے بنایا، اللہ نے کھلایا، جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر جس کو اللہ رب العزت نے تندرست کیا، اس کی کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ ایک شخص، ایک بادشاہ جنگل میں گم گیا. دیکھیے میں آپ کو ایک گلاس پانی کی قیمت بتاتا ہوں کیا ہے. ایک بادشاہ جنگل میں گم گیا اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگا. ایک شخص وہاں سے گزرا جس کے پاس پانی تھا، اور وہ بادشاہ کہتا مجھے پانی دے دے ورنہ میں مر جاؤں گا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں صرف. وہ کہتا ہے کہ یہ آدھا گلاس پانی میں تمہیں آدھی سلطنت کے بدلے میں دوں گا، اگر قبول ہے تو لے لو. کیا کرے گا ایسے ٹائم میں بادشاہ؟ اس نے آدھی سلطنت کو اس کے نام پہ دینے کی بات کیا اور آدھا گلاس پانی لے کر کے اپنی جان بچایا.
کچھ گھنٹے کے بعد، کچھ وقت کے بعد پھر اسے ویسی ہی شدید پیاس لگی اور اس پیاس سے پھر اس کی موت لاحق ہونے لگی، پھر وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ وہ ساحل کہتا ہے کہ میں آدھا گلاس پانی دوں گا، بچی ہوئی آدھی سلطنت بھی میرے حوالے کر دے۔ اس بادشاہ نے پوری سلطنت ایک گلاس پانی کی قیمت ادا کی۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ روک دے، اللہ نہ دے، تو ہم پوری دنیا لٹا کر کے بھی ایک لقمہ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہاں اس کی قیمت ہے۔ مہمان پوچھتے ہیں کیا ہے اس کی قیمت؟ تو جبریل امین ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے، اللہ کا نام لے کر کے شروع کر، اور جب ختم کرو تو الحمدللہ کہہ دو۔ اللہ اکبر! یہ بات سننا تھا کہ جبرائیل میکائیل کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں، دیکھ کر کے کہا کہ واقعی اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست قرار دے دی۔ اللہ اکبر! جیسی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، غور کریں اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ واقعی یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنا دوست قرار دے دی۔ جیسی انہوں نے یہ سنا کہ اس کھانے کی قیمت ابراہیم کیا لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرو اور الحمدللہ پہ ختم کرو۔ کیا پتہ چلا کہ یہ جو نعمتیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، جہاں ہماری نظر جا رہی ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ ساری رحمت کی قیمت اللہ نے کیا لگایا ہے؟ صرف توحید۔ کہ یہ ساری نعمت کو لینے کے بعد صرف اللہ رب العزت ہم سے بدلے میں یہ چاہتا ہے کہ ہم الحمدللہ کہہ دیں۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ الحمدللہ کہتے ہیں یعنی اللہ تیرا شکر ہے، تو نے عطا کیا، میں نے اپنی ڈگری سے نہیں کمایا، میں نے اپنے دماغ سے، میں نے اپنی محنت سے، میں نے اپنے ہاتھ پیر سے، میں نے اپنے بابا پیر فقیر سے، اور میں نے دیوی دیوتا سے، اور میں نے اپنے بت سے اور اپنی مزار سے نہیں حاصل کیا آقا۔ یہ جو کچھ نعمت ہے وہ تو نے دیا ہے الحمدللہ، یعنی اللہ نے جو نعمتیں دیا ہے اس کا کریڈٹ ہم اللہ رب العزت کو دیں، کسی اور کو نہ دیں، اور کسی اور کو دیں گے تو یہ ناشکری ہوگی، جس کو شیطان نے یہ کہا تھا ابلیس نے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، تو اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ یہ ہے ناشکرا اور یہ ہے شکر، یہ ہے الحمدللہ۔ ناشکرا یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پانے کے بعد وہ یہ کہے کہ مجھے فلاں نے دیا ہے، میرے دماغ کی، میری ڈگری کی کمائی ہے، یا میرے فلاں بابا کی، یا فلاں دیوی کی، فلاں دیوتا کی، فلاں پتھر کی، فلاں بت کی۔ یہ ہے قیمت اتنی نعمتیں کہ جن کو نہ ہم دیکھ سکتے، نہ گن سکتے، نہ جان سکتے ہیں۔ جہاں نظر پڑے گی وہاں اللہ رب العزت کی نعمت ہمارے لیے، ہماری خدمت میں جھکا کے رکھ دی گئی ہے، اور ان نعمتوں کے بعد ہمارا خالق ہم سے بدلے میں صرف یہ چاہتا ہے کہ تو اس کا حق اس کو ادا کر، یعنی وہ توحید چاہتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر، یہ میں نے جو آپ کو بیان کیا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305، اور تفسیر الطبری نے اس روایت کو لے کر کے آیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 94 اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز فرمائے، مطلب نعمت کی قیمت کے تعلق سے ایک حدیث اور نوٹ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے، تو یہ اس کا حمد کرنا، مطلب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، کسی اور کا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا اس نعمت سے افضل ہے جو اس نے حاصل کیا۔ مطلب جو بھی نعمت، بڑی سے بڑی نعمت، چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہم حاصل کر رہے ہیں، اس میں ہم توحید پر قائم رہیں کہ میرے رب نے مجھے دیا، میری کوئی اوقات، میری کوئی وقت نہیں، میری کوئی صلاحیت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، میرے کوئی پیر و مرشد نہیں، میرے کوئی بابا نہیں، میرے کوئی دیوی دیوتا نہیں، یہ نعمت کا دینے والا صرف اور صرف خالق کائنات ہے۔ تو یہ جو نعمت ملی ہے اس سے بہتر بدلہ اس نے اللہ رب العزت کو عطا کر دیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3805، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3805۔ آگے چلیں، پھر سے اس آیت پہ آ جائیں 69۔ اور البتہ تحقیق ہمارا قاصد یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ تو یہ کیا خوشخبری تھی؟
وہ خوشخبری کے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے جب انہوں نے سلام کیا تو بھنا ہوا بچڑا لا کر کے پیش کیا. پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ بچڑے کی طرف نہیں پہنچتے تو اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا. یہ عرب کا دستور تھا اصل میں کہ جو مہمان آیا ہے وہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں کھا پی رہا ہے اس کا مطلب وہ دشمنی کے ارادے سے آیا ہے, وہ دشمنی کا ارادہ رکھتا ہے. تو اس بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف محسوس کرنے لگے کہ یہ دشمنی کے لیے آئیں گے, کھا کیوں نہیں رہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے دوست ہیں, نبی ہیں وقت کے, لیکن انسان کی شکل میں فرشتے آئے ہیں تو پہچان نہیں رہے. اور پھر اس کے بعد وہ منع کر رہے, کھا نہیں رہے, اور یہ اندر ہی اندر ڈر رہے ان سے. انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈر, بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. اب انہوں نے راز کھول دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم لوط کی طرف آئے ہیں, لوط کی قوم جنہوں نے لوط کی بات کا انکار کیا, وقت کے نبی کا انکار کیا اور شرک بھی کیا اور بڑے بڑے کرائم جرم کیے. ہم ان کو توبہ کرنے کے لیے, ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی. ابراہیم کی کون سی بیوی ہے؟ یہ حضرت سارہ علیہ السلام, کیونکہ حاجر علیہ السلام تو عرب میں ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. یہاں پر سارہ علیہ السلام ہے کنعان کے اندر, کنعان کے قریب کا یہ معاملہ ہے. تو سارہ علیہ السلام ہنس پڑی. دو وجہ بتائی جاتی ہے اس کی کہ اس وجہ سے ہنسی کہ ہم لوگ تو انہیں انسان سمجھ رہے تھے اور ڈر رہے تھے, جبکہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں. دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ خوش اس لیے ہوئی کہ قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ شرکسی کر رہی تھی اور انہیں ٹھیک لگا کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ان کے عذاب کے لیے آئے ہیں. اور بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ وجہ تھی کہ وہ ہنس پڑی اپنی خوشخبری سن کر کے. بہرحال جو بھی وجہ تھی, یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی, مطلب وہ کھانا پروس رہی ہوگی یا جو بھی کر رہی تھی, تو وہ ہنس پڑی. پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام اس وقت 100 سال کی عمر کے ہیں اور ایک روایت کے حساب سے 120 سال کے. اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہے. اور یہ اتنی بڑی خوشخبری کہ 3 خوشخبریاں اس کے اندر ہیں. پہلی خوشخبری یہ کہ ہم آپ کو اسحاق دے رہے ہیں, اور دوسری خوشخبری کہ اسحاق کے بعد اسحاق کا بیٹا بھی دینے والے ہیں, یعنی پوتے کی بھی خوشخبری. بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو بیٹے سے زیادہ پوتے کا انتظار ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی خوشخبری دی گئی. اور یہ خوشخبری کوئی بہت بڑی خوشخبری نہیں تھی. اس سے بڑی خوشخبری جو یہ واقعہ جو قرآن میں دوسری جگہ آپ پڑھیں گے تو یہ صاف طور سے ملتا ہے کہ یہ انبیاء ہیں جو آپ کو دیے جا رہے ہیں, یہ نیک اور صالح لوگ ہیں. یہ خوشخبری سب سے بڑی تھی کہ انبیاء 2 نبی مجھے دیے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے اسماعیل بھی نبی دیے گئے, اور بھی بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ہونے تھے, لیکن اللہ نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا. اسماعیل کے ہونے تھے, اسحاق علیہ السلام کے ہونے تھے, یعقوب علیہ السلام کے ہونے تھے, لیکن کسی کا اللہ نے ذکر نہیں کیا. صرف جو انبیاء ہونے والے ہیں ان کا ذکر کیا اللہ نے. تو 3 خوشخبری کیا کیا ہو گئی؟ ایک تو بیٹے کی خوشخبری, ایک تو انبیاء کی خوشخبری, دوسرا بیٹے کی خوشخبری, اور تیسرا پوتے کی خوشخبری. یہ فرشتے انہیں عطا کرتے ہیں, دیتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈرو, بے شک ہم تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں. آیت نمبر 71. اور ابراہیم کی بیوی جو کھڑی تھی وہ ہنس پڑی. پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. وہ بولے ہائے ہائے, کیا اب بچہ جنوں گی؟ مطلب ان کی بیوی کہتی ہیں سارا کہ اب اس عمر میں مجھے بچہ ہوگا, حالانکہ میں بڑھیا ہوں, اور عربی میں جو لفظ آتا ہے عجورن, یعنی میں بچے کی صلاحیت ختم کر چکی ہوں, بڑھاپے کی اس سرحد پہ پہنچ گئی ہوں کہ اب بچہ ہونا یہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہائے ہائے,
بچے کی جنم ہوگا حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہوگا 100 سال کی عمر ہو گئی، 120 سال کی عمر ہو گئی، اب ہوگا بچہ۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں بے شک یہ تو بہت ہی عجیب، پھر وہ کہتے ہیں بے شک یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے، عجیب خبر لائے۔ انہوں نے کہا، یعنی اب فرشتے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، جب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف حکم نازل کر دیا کہ بغیر شوہر کے تمہیں اولاد ہونی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حکم کر دیا کہ تم کو عائشہ علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ عنہ سے تمہیں نکاح کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جب جو چاہتا ہے، جیسا فیصلہ چاہتا ہے وہ ویسا اپنے انبیاء کو اور مومنوں کو حکم دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی؟ اللہ کا حکم ہے، حکمت ہے اس کے اندر کچھ۔ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں، اللہ کا کوئی بھی فرض، کوئی بھی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے خالی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، اے گھرانے ابراہیم، تم پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ یہی برکتیں اور رحمت کا ذکر ہم درود ابراہیم پہ بھی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ جیسی رحمتیں اور برکتیں تو نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی، ویسی ہی رحمتیں اور برکتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل فرما۔ تو یہاں پہ فرشتے انہیں بشارت سناتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، یعنی ابراہیم کے خاندان کے لوگوں، ابراہیم کے لوگ، بے شک اللہ قابل تعریف نہایت بزرگی والا ہے، قابل تعریف اور نہایت حکیم۔ یہ حکمت ہے اللہ کی۔ اور یہ بشارت جو تھی آپ دیکھیں کہ کس نے انبیاء پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک آنا شروع ہوئے۔ آیت نمبر 74 پھر جب ابراہیم سے خوف چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بابت جھگڑنے لگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا خوف بھی چلا گیا، ان کو خوشخبری بھی مل گئی بیٹے کی، پوتے کی، انبیاؤں کی۔ اب ان کا ڈر جاتا رہا اور وہ واپس پلٹ کر کے اس بات کی طرف آ گئے کہ اچھا تم قوم لوط کی طرف آئے ہو۔ اب وہ جھگڑا کرنا شروع کرتے ہیں۔ جھگڑے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنی بات پیش کرتے ہیں کہ تم ایسی قوم کی طرف آئے ہو۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307۔ سعید بن زبیر نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جس کو اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 31 میں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 31 میں، یقیناً ہم اس بستی یعنی سمود کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ سمود کی طرف یہ آئے تھے، ہلاک کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، جب فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو ان کی بستی کی طرف آئے ہیں، لوط کی بستی کی طرف اور سمود کی طرف، اور ہم ان کو تو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ کیا تم اس بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو جس میں 300 مومن ہیں؟ ہاں اے جبرائیل، کیا تم اس بستی کو ہلاک کرو گے جس بستی میں 300 مومن ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں نہیں، آپ نے فرمایا اس بستی کو جس میں 200 مومن ہیں اس کو ہلاک کرو گے۔ جبریل امین کہتے ہیں نہیں، ہم اسے نہیں ہلاک کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس بستی کو جس میں 40 مومن ہیں۔ جبریل امین نے کہا نہیں، ہم اسے ہلاک نہیں کریں گے۔ فرمایا 30، جواب دیا نہیں، حتیٰ کہ آپ کم کرتے کرتے 5 پر پہنچ گئے کہ جس بستی میں 5 لوگ ہوں کیا تم اسے ہلاک کرو گے؟ جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا تو تم یہ بتاؤ کہ کیا اس بستی کو ہلاک کرو گے جس میں ایک مسلمان شخص موجود ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، ہم اس
اسے بھی ہلاک نہیں کریں گے. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 32. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 32، بے شک اس میں تو لوط بھی ہے. وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، یقیناً ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے آخر تک 300 سے شروع کیا اور یہاں تک لے کر کے آئے کہ ایک شخص ہوگا اس کے اوپر تم عذاب لے کر کے آؤ گے. یہ کون ہے؟ لوط علیہ السلام. یہ وقت کے نبی بھی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں جو ان پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے تھے. اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی ایک ایریا دیا اور نبوت کا انہیں کام دیا. تو ابراہیم علیہ السلام ایک مومن کے لیے یا مومن بستی کے لیے جبرائیل علیہ السلام سے بحث کرتے ہیں کہ کیا تم ان کو ہلاک کرو گے؟ آخر کار جب وہ ایک پہ آ گئے تو کہا کہ وہاں پر تو لوط ہے، کیا اس سے تم ہلاک کرو گے؟ تو جبرائیل نے کہا نہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، وہ اور اس کے ماننے والوں کو ہم نکال لیں گے سوائے اس کی بیوی کے. مطلب بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مومن نہیں ہے، اس نے ایمان نہیں لائی. بتائیے وقت کے نبی کی بیوی ہے. اصل میں ہدایت اللہ کے اختیار میں، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. ہم کتنا ہی سمجھا لیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے اور جو مستحق ہوگا اللہ اس کو ہدایت دے گا. تفسیر الطبری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 102-103. اور آگے اور فرماتے فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی. جب آپ نے یہ بات سنا جبرائیل علیہ السلام کی زبانی تو پھر آپ خاموش ہو گئے. آیت نمبر 75. بے شک ابراہیم بہت. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات رکھی تھی مومنوں کی دفاع میں کہ وہاں پر مومن رہتے ہیں کیسے عذاب آ رہا ہے، بات سمجھنا چاہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہ کیسے آپ وہاں پہ عذاب لے کے آ رہے ہیں. وہاں پر تو 300 ہوں گے، 200 ہوں گے، 40 تو ہوں گے، 30 تو ہوں گے، 5 تو ہوں گے، 1 تو ہوگا، کیا لے کے آؤ گے عذاب؟ تو اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے آپ کی صفت کے طور پر یہاں پہ بیان فرمایا آیت نمبر 75 میں. بے شک ابراہیم بہت بردبار، بہت زیادہ آہ گزاری کرنے والے یعنی تحمل والے، نرم دل اور اللہ رب العزت کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. بہت نرم دل تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے اور نرم دل انسان تھے. ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو بے شک تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے. فرشتے کہتے ہیں اب اس بات کو جانے دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان سے پیچھے نہیں جائے گا. مطلب وہ عذاب کا وقت اور وہ عذاب طے ہو چکا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اب وہ پیچھے نہیں کیا جائے گا یا انہیں پھیرا نہیں جائے گا، اس عذاب سے ان کو بچایا نہیں جائے گا. آیت نمبر 77. اور جب ہمارے قاصد یعنی فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوا اور ان سے دل میں تنگ ہوا اور بولا یہ نہایت سخت دن ہے. تفسیر میں آتا ہے کہ جب یہ دو یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس وقت لوط علیہ السلام اپنی زمین میں تھے یا گھر میں تھے یا کسی کھیت میں تھے، زمین میں تھے. وہاں جب یہ پہنچے تو لڑکوں کی شکل میں گئے، نوجوان لڑکوں کی، کیونکہ یہ بھی ایک آزمائش تھی ان کی قوم کے لیے. تو نوجوان لڑکوں کی شکل میں گئے اور مہمان اپنے آپ کو شو کیا کہ ہم مہمان ہیں اور ہم آپ کے گھر جانا چاہتے ہیں. تو لوط علیہ السلام بہت زیادہ فکر و پریشانی میں آ گئے کہ میں ان مہمانوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری قوم ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی، میری قوم ان سے بدکاری کرنے کی کوشش کرے گی. تو یہ انتہائی سخت کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی میرے لیے سخت دن ہے، میں اپنے مہمانوں کی کیسے حفاظت کروں گا ان سے. بہرحال تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 309 میں آتا ہے آپ لوگ یہاں سے مطلب جب یہ لوگ گئے دو مہمان
اور لوط علیہ السلام نے بھی پہچان نہیں پائی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے آئے. تو لوط علیہ السلام انہیں بات بات میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ روح زمین پر اس بستی کے لوگوں سے زیادہ خبیث لوگ بھی کوئی ہیں. مطلب یہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ نے یہ بات پھر فرمائی، حتیٰ کہ راستے میں آپ نے 4 بار یہ بات فرمائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں. اللہ اکبر! کس چیز کا افسوس یا کس چیز کی شرم آ رہی تھی کہ لوط کی قوم ہے اور وہ اس برائی میں ملوث ہے. میں اپنے مہمان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی مہمان سعودی سے یا دلی سے آ رہے ہیں اور وہ توحید پرست ہیں، اور ہمارے گھر کے آس پاس چاروں طرف شرک ہو رہا ہے، اور وہ اس شرک کو دیکھ کر کے کیا سوچیں گے، کیا بولیں گے؟ یہ جو جرم میں ملوث تھے لوط علیہ السلام کی قوم، اس سے کئی گنا بڑا جرم ہے شرک. بہرحال یہ ان کی کیفیت تھی کہ وہ شرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. 4 بار آپ نے کہا. قتادہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اس وقت تک ان لوگوں کو ہلاک نہ کریں جب تک ان کا نبی بھی ان کے بارے میں گواہی نہ دے دے. مطلب جب تک یہ آزمائش، آخری آزمائش بھی ہو رہی ہے کہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں یہ وہاں پر پہنچ گئے کہ اب قوم کیا کرتی ہے، اور جب حجت پوری ہو جائے، جب آزمائش میں وہ گرفتار ہو جائے، پھر اس کے بعد فرشتے ان کے اوپر عذاب لے کر کے آئیں گے. بہرحال فرشتے زبردستی کر کے ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئے. لوط علیہ السلام کو ابھی بھی نہیں پتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں، اور وہ ان کو نوجوان لڑکے ہی سمجھ رہے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 78. اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی سے برے عمل کرتے تھے. مطلب جیسے ہی لوط علیہ السلام یہ 2 نوجوان لڑکوں کو لے کر کے اپنے گھر پہنچے تو یہ قوم چاروں طرف سے ان لڑکوں کو دیکھ کر کے، نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر کے دوڑتے ہوئے ان کے قریب آ گئی. اس نے کہا اے میری قوم. اب وہاں پر لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اس برے عمل سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور روکنے کے لیے حلال طریقہ بتا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا اے میری قوم، مطلب لوط علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں. یہ کیوں آ رہے تھے؟ یہ آ رہے تھے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم جنس لوگوں کے پاس، یعنی مرد سے یہ جنسی خواہش پوری کرتے تھے، سیکس کرتے تھے. یہ خبیث عمل، یہ بدترین عمل جو فطرت کے خلاف، جو اللہ رب العزت کی مشیت یا اللہ رب العزت کی بناوٹ کے خلاف. یہاں سے ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ انبیاء اپنی قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میری قوم کی بیٹیاں ہیں تمہارے لیے، ان سے تم نکاح کرو، ان سے تم اپنی جنسی خواہش کو پوری کرو، لہذا تم اللہ سے ڈرو. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں، یہ اللہ رب العزت کی خلقت کو تبدیل کرنے والا، یہ اس کے حکم کے خلاف کام ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا مت کرو. یہ رسوائی ہے، میں اپنے مہمان کے سامنے کیا سوچیں گے مہمان کہ یہ ان کی قوم ہے. اللہ اکبر! ہم بھی تو سوچیں، ہمارے آس پاس جو رہ رہے ہیں وہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں، اللہ نے ہمیں ان کا ذمہ دار بنایا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب انبیاء نہیں آئیں گے، آپ کا اور میری کام ہے، یہ ذمہ داری ہے. ہمارے آس پاس جو شرک اور بدعت ہو رہا ہے یا ہمارے گھر کے اندر ہو رہا ہے، ہمارے خاندان کے اندر ہو رہا ہے، کبھی ہمیں شرم محسوس ہوئی؟ کبھی ہمیں ایسا لگا کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنا کام سمجھا ہی نہیں اور کام کو کام ہی نہیں سمجھا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں عقل اور شعور عطا کرے، ہمیں ذمہ داری کا احساس ہمارا خالق دلا دے. آمین. تو لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا مت کرو. کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ تم اس طریقے کی حرکت کر رہے ہو، کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے. مطلب یہ دوڑ کے آتے تھے اور لوط علیہ السلام ان کو پکڑ کر کے دور کرتے تھے
اور یہ باتیں کہتے رہتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو، مطلب میرے قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو، اور یہ کام غلط ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر کے لوگوں کو کھینچ رہے۔ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق یعنی دلچسپی نہیں، لیکن یہ بدتمیز قوم کیا کہتی ہے کہ اے لوط تو اچھی طرح جانتا ہے، وقت کے نبی کو اس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو ان مردوں میں ہی دلچسپی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور بلا شبہ تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور لوط تو یہ جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو سمجھ نہیں رہے کون ہے۔ اس بات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو مارا جو کسی کو بھی نظر نہیں آیا، اور یہ اندھے ہو گئے، اور اندھے ہو کر کے پھر یہ اپنے گھروں میں لوٹے، جس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اور اس تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 165 سے 166 تک۔ اور جب یہ لوگ اندھے ہو کر کے اپنے گھروں کی طرف لوٹے، سورہ لقمان میں یہ ذکر کیا گیا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 37 میں، کہ جبریل امین نے جب ان کو اپنا پر مارا تو یہ اندھے ہو کر کے وہاں سے لوٹے۔ لیکن قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ یہ اندھے ہو کر کے لوٹے۔ تفسیر میں یہ آتا ہے کہ وہ اندھے اس لیے ہوئے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو مارا، اور پھر وہ بدتمیزی سے باز آ گئے کیونکہ اندھے ہی ہو گئے تھے، ان کو اپنا گھر کا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ گھر لوٹے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 37 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لوط نے کہا کاش میرے لیے، لیکن لوط علیہ السلام سمجھ نہیں پا رہے، یہ بار بار بدتمیزی کے لیے سامنے آ رہے ہیں، اور ان نوجوان لڑکوں کو لے کر کے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو پریشان ہو کر کے لوط علیہ السلام اپنی عاجزی اور قوت کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اعلان کرتے ہیں کہ میں کتنا عاجز، کتنا پریشان، کتنا کمزور ہو گیا ہوں، اور اپنی قوت کی تمنا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت نے بھی ایسی زبردست قوت دی۔ دیکھیے کیا کہتے ہو، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ ہاں، یہ اللہ رب العزت سے قوت اور عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام بے شک ہم تیرے رب کے طرف سے قاصد ہیں۔ اب راز کھولا فرشتوں نے، اب آزمائش پوری ہو گئی۔ وہ بدتمیزی کرنے کے لیے آئے، اور لوط علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا اور ان کے جرم کا اقرار کرا کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں انہیں دیکھ لیتا۔ جب انبیاء اس لیول پہ یا اس بات پر آ جائیں کہ میری قوم اس لائق ہے، تو ابھی آپ نے دیکھا کہ قتادہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اللہ رب العزت عذاب بھی نہیں دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، یعنی فرشتے ہیں، وہ تیرے طرف ہرگز نہیں پہنچیں گے، یہ قوم تیرے طرف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اس عذاب پہنچنے والوں میں سے جو لوگ ہیں ان کو پہنچے گا، مطلب جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے گا ان کو وہ عذاب پہنچے گا، اور جو رک جائیں گے ان پر وہ عذاب پہنچے گا۔ یہاں پر بھی پچھلی قوم کی طرح بات ہو رہی ہے کہ انبیاء کو نکلنے کا حکم دے دیا گیا قوم سے، اور انبیاء کے ساتھ ان کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے، جب لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے ہمیں چلنا ہے، نکلنا ہے، تو جو مطیع اور فرمانبردار تھے انہوں نے اپنے گھر بار، بیوی بچے، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر کے، یہ اطاعت ہوتی ہے سب، یقین کر لیا انہوں نے نبی کی بات کا کہ ہاں اب عذاب کا آنے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتے نے کہا ہے کہ ہمیں یہاں سے، اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، تو ایمان والے ان کے حکم پر لبیک کہہ دیے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے حکم پر لبیک کہتے ہیں، ہمارا کیسا ایمان ہے؟ تو ایمان والے تو ایسے ہوا کرتے ہیں، ہر دور میں آپ دیکھیں کہ انبیاء کہتے ہیں پانی میں اس ناؤ پہ بیٹھ جاؤ، بس وہی بچیں گے، بیٹھ گئے۔
امیاں نے کہا یہاں سے نکلو، نکل گئے، کچھ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، گھر جائے گا، بیوی جائے گی، بچے کچھ لینا دینا نہیں۔ تو یہ لوگ نکل گئے۔ بے شک ان کے وعدے یعنی عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ مطلب لوط علیہ السلام اتنے زیادہ غصے میں آ گئے تھے، اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے ان سے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عذاب تو فوراً آ جائے۔ جبرائیل السلام کہتے ہیں کہ ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہر کسی کے وعدے کا وقت ایک مقرر ہے، کیا وقت وہ قریب نہیں ہے؟ ہم سب کے وعدے کا وقت بھی مقرر ہے، ہم سب کی موت کا وقت بھی مقرر ہے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کا یقین دلا دے، آمین یا رب العالمین۔ لوط علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر کے نکلے، لیکن ان کی بیوی جو ایمان میں نہیں تھی، دو رائے ملتی ہے، کچھ مفسر کا یہ کہنا ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکلی، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ وہ نکلی تھی، اور جب عذاب آنا شروع ہوا تو لوط علیہ السلام نے انہیں وصیت اور نصیحت کر دی تھی کہ کوئی پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھے گا کہ ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ان کو تہ و بالا کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے۔ ان کے اوپر غم کرنے کی اور ان کو پلٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اور تم نبی کے ساتھ مطیع اور فرما بردار ہو کر کے اس طرف دیکھتے ہوئے نکل جاؤ۔ اس قوم کے طرف تم کو حمایت کی نظر سے یا کسی بھی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ اس لائق نہیں تمہاری ہمدردیوں کے۔ لیکن ان کی بیوی نے جیسی آواز سنی تو ان کی بیوی نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا کہ ہائے میری قوم، ایک پتھر جو نشان زدہ تھا، تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پتھر، بڑے بڑے پتھر جو گرم پتھر تھے، جو نشان زدہ تھے، یعنی کافروں کے نام اس میں لکھے ہوئے تھے، ایک پتھر کو آسمان سے بھیجا جو ان کی بیوی کو، جس نے تہ و بالا کر دیا، ختم کر دیا۔ تو بڑے بڑے پتھر جو گرم بھی تھے اور نشان زدہ تھے، نام اس کے اندر لکھے ہوئے تھے، اور ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے جب جو پتھر آتا ہے تو وہ کتنا گرم ہو جاتا ہے اس ہوا کے پریشر کی وجہ سے۔ تو یہ گرم پتھر ان کے اوپر پڑنا شروع ہوئے، اور ساری کی ساری قوم جو تھی، یہ مٹی کے پتھر تھے جنہوں نے اس کو کیا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 82، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا کر دیا، مطلب جیسے نیچے کا حصہ مٹی کا رہتا ہے، اوپر کا حصہ مٹی کا کر دیا، تہ و بالا کر دیا، اور ان پر کنکر کے پتھر طے باتیں گرتے رہے، مطلب آسمان سے جو پتھر گرنا شروع ہوئے ان کے نام اس میں لکھے ہوئے ہوا کرتے تھے، اور وہ ان کے اوپر گرنا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہوئے۔ پھر بستی کو پلٹا دیا گیا۔ ایسے سخت انداز میں سمود کی قوم کو اللہ رب العزت نے تہ و بالا کیا، جو آپ کے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو پتھر آئے تھے وہ آپ کے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے، نشان لگا کر کے پہنچایا گیا تھا، کافروں کے، اللہ کے نافرمانوں کے نام لکھ کر کے اس کو پہنچایا گیا تھا، اور اس سے ان کو ہلاک کیا گیا، اور وہ پتھر ان ظالموں سے دور نہیں تھے، ان ظالموں سے وہ دور نہیں تھے۔ یہاں پر جو عمل ہم نے دیکھا کہ شرک کے علاوہ ان کے اندر جو انسانیت کے اوپر یہ ظلم کر رہے تھے، یعنی عورتوں کے اوپر یہ ظلم کر رہے تھے کہ ان سے یہ نکاح نہیں کرتے تھے، وہ ایسی پریشان ہوتی رہے، اور یہ اپنی جنسی خواہشات مردوں سے پوری کرتے تھے۔ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اس گناہ کو بنیاد بنا کر کے اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے ان کو عذاب میں ملوث کر دیا۔ تو ایسا عمل، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے طرح کا عمل کوئی کرتا ہے تو اسلامی شریعت اسے کیا سزا دیتی ہے؟ اسلامی شریعت کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسے کیا سزا دے گی؟ کیا اس کے لیے دھارا ہے؟ تو اس کے تعلق سے ایک حدیث نوٹ کریں، ابو داؤد حدیث نمبر 4462، ترمذی حدیث نمبر 1456، ابو داؤد 4462، ترمذی شریف حدیث نمبر 1456۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
مرفوع حدیث ہے نا، آپ سے مرفوع حدیث ہے، تم جس شخص کو قوم لوط جیسا کام کرتے ہوئے پاؤ تو اسے فاعل اور مفعول یعنی دونوں شخص کو، فاعل اور مفعول دونوں شخص کو قتل کر دو. مطلب یہ شخص دنیا میں جینے کا حقدار نہیں ہے، یہ ایسا اساماجک تتو ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. جو حکم زانی کے لیے ہے، شادی شدہ زانی کے لیے کہ اسے رجم کر دیا جائے، وہی حکم اس کے لیے ہے کہ یہاں پر یہ دونوں کو رجم کر دیا جائے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو اور جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں مزید غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے اور کبیرہ گناہوں سے، اللہ کے حرام کردہ گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے. چھوٹے گناہ سے، بڑے گناہ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.